آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک ایسی جڑ کو ڈیپلی ایکسپلور کرنے والے ہیں جو تاریخ اور روایتی طب میں اپنا ایک الگ ہی مقام رکھتی ہے۔ بات ہو رہی ہے ستاور کی۔ اس کی نباتاتی پہچان، اس کے اندر چھپے کیمیائی اجزاء اور صدیوں پرانے طریقے علاج میں اس کی اہمیت، یہ سب مل کر اسے ایک بے حد دلچسپ ٹاپک بناتے ہیں۔ چلیے جلدی سے اس ڈسکشن کا روڈ میپ دیکھ لیتے ہیں۔ پہلے ہم ستاور کے پودے سے ملیں گے، پھر اس کا مزاج اور کیمیائی اجزاء سمجھیں گے، اس کے بعد اس کے روایتی افعال، بنیادی استعمال اور آخر میں مقدار، مصلح اور بدل کو ڈیکوڈ کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ پہلا حصہ ستاور کے پودے سے تعارف، جس میں ہم اس کی نباتاتی پہچان اور ابتدا کو دیکھیں گے۔ اسپاراگیسی فیملی سے تعلق رکھنے والے اس پودے کو عام طور پر ستاوری، شتاوری یا شارٹ اے مول کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اس کا فٹ پرنٹ دیکھیں۔ یہ صرف کشمیر یا ہمالیہ کی وادیوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ گرمی والے ہندوستانی علاقہ جات سے لے کر سیدھا آسٹریلیا اور افریقہ تک پھیلا ہوا ہے، جس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ مختلف تاریخی معاشروں نے اپنے اپنے دور میں اس کے فوائد کو پہچانا اور استعمال کیا۔ اب یہاں ایک بڑی حیران کن حقیقت سامنے آتی ہے۔ زمین کے اوپر اس کے پتے تو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، لیکن زمین کے نیچے ایک ہی پودے سے تقریباً 100 جڑوں کا ایک مکمل نیٹ ورک نکلتا ہے۔ یہ زرد مائل سفید رنگ کی جڑیں آپس میں ایک گچھے کی طرح جڑی ہوتی ہیں، جیسے زمین کے اندر کوئی بڑا قدرتی خزانہ چھپا ہو۔ خیر، اگر اس جڑ کو چھکنے کا اتفاق ہو تو اثر بڑا واضح محسوس ہوتا ہے۔ ذائقے میں یہ میٹھی ہوتی ہے، لیکن انوکھی بات یہ ہے کہ منہ میں جاتے ہی یہ فوراً بہت زیادہ لعاب یعنی سلائیوا پیدا کرتی ہے۔ اور ہاں، اس پودے پر کھلنے والے پھول سفید ہوتے ہیں اور ان کی خوشبو واقعی کمال کی ہوتی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، جو ہے مزاج اور کیمیائی اجزاء۔ آئیے اس پودے کی اصل اور اس کے اندر کی کیمسٹری کو ڈیکوڈ کرتے ہیں۔ ماڈرن سائنس کی نظر سے دیکھیں تو اس جڑ میں 2 بنیادی کیمیکلز ملتے ہیں، میوسیلیج اور سیکرین۔ میوسیلیج دراصل ایک لعاب دار مادہ ہے جس کی وجہ سے اس میں نرم اور چپچپی خاصیت آتی ہے، جبکہ سیکرین بالکل صحیح سمجھے، یہی اس کے میٹھے ذائقے کی وجہ ہے۔ یہی 2 اجزاء مل کر اس کے طبی اثرات کی بیس بناتے ہیں۔ لیکن طب یونانی میں تو ہر چیز مزاج پر چلتی ہے۔ ستاور کا مزاج پہلے درجے میں سرد یعنی ٹھنڈا اور دوسرے درجے میں تر یعنی ویٹ بتایا گیا ہے۔ پرانے دور کے طبیب اسی ٹھنڈے اور نم مزاج کو استعمال کر کے جسم کی گرمی اور خشکی کو ایفیکٹولی بیلنس کرتے تھے اور طے کرتے تھے کہ یہ کہاں سب سے زیادہ مفید ثابت ہوگی۔ اب آتے ہیں تیسرے حصے پر، روایتی طبی افعال، یعنی وہ مخصوص اثرات جو صدیوں کے تجربات سے سامنے آئے۔ اب یہاں جو چیز سب سے زیادہ دلچسپ ہے وہ مردانہ جسمانی صحت اور قوت سے متعلق یونانی اصطلاحات ہیں۔ دیکھا جا سکتا ہے کہ ستاور مقوی با یعنی ایفروڈیزیا کے طور پر کام کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اسے مولد منی اور مغلظ منی بھی کہا جاتا ہے۔ مطلب بالکل صاف ہے کہ مردانہ توالدی صحت میں اس کو ہمیشہ سے ایک مرکزی اہمیت حاصل تھی۔ لیکن ٹھہریے، فوائد کا سلسلہ یہیں ختم نہیں ہوتا۔ خواتین کی صحت کے لیے بھی یہ بے حد اہمیت کا حامل ہے۔ یہ مقوی رحم یعنی یوٹرائن ٹونک ہے اور ماؤں کے لیے مولد شیر کا کام کرتا ہے، مطلب دودھ کی پیداوار کو کلیئرلی بڑھاتا ہے۔ ساتھ ہی یہ جسم کو سکون دینے والا مسکن، لعاب دار مغری اور جسم کو فربا کرنے والا مسمن بدن بھی تصور کیا جاتا ہے۔ ان تمام الگ الگ جسمانی اثرات کے باوجود جو کروشل پوائنٹ ہے وہ یہ کہ اس کا نفع خاص یعنی سب سے بنیادی اور اعلیٰ فائدہ مقوی باہ ہونا ہی قرار دیا گیا ہے۔ دواسازی کی دنیا میں سب سے زیادہ طلب اور ڈیمانڈ اسی مخصوص وصف کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ چوتھا حصہ، بنیادی استعمال اور علاج۔ اب پریکٹیکل سائڈ دیکھتے ہیں کہ ان افعال کا آخر اطلاق کیسے ہوتا تھا۔ پریکٹیکلی دیکھا جائے تو ستاور کی بنیادی تدابیر زیادہ تر توالیدی نظام کی بیماریوں کے ارد گرد گھومتی ہیں۔ اس سے جریان، احتلام اور سرت انزال جیسے مسائل کا حل نکالنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ دوسری طرف خواتین میں سیلان الرحم، جسے میڈیکل ٹرم میں لیوکوریا کہتے ہیں، اس کے علاج کے لیے بھی یہ انتہائی مفید آزمائی گئی۔ توالدی صحت سے ذرا ہٹ کر بھی اس کا ایک بڑا پریکٹیکل رول ہے۔ اس کے ٹھنڈے اور لعابدار مزاج کی وجہ سے اسے پیٹ کے مسائل جیسے اسہال اور پیچش یعنی ڈائریا اور ڈسنٹری کے نسخوں میں عام شامل کیا جاتا تھا۔
اور ہاں، نرسنگ ماؤں میں قلت شیر یعنی ہائپوگیلیکٹیا جسے دودھ کی کمی کہتے ہیں، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی ستاور کا استعمال روایتی طور پر بہت عام رہا ہے۔ اب بڑھتے ہیں اپنے آخری حصے کی طرف، مقدار، مسئلے اور بدل۔ چلیے غور کرتے ہیں کہ اس کا اسٹرکٹ عملی استعمال کس طرح کیا جاتا تھا۔ روایتی فارماکوپیا میں دوا کی مقدار خوراک کو لے کر بہت سختی برتی گئی ہے۔ ستاور کے لیے یہ مقدار بالکل پریسائسلی 5 سے 10 ماشا مقرر کی گئی ہے۔ پرانے دور کے اس پیمانے کا بنیادی مقصد ہی یہ تھا کہ مریض کو دوائی کا مکمل اثر ملے، بنا کسی ایکسٹرا بوجھ یا نقصان کے۔ ایک اور زبردست اپروچ یہ تھی کہ طبیب اس جڑ کو اکیلا دینے کے بجائے دوسری ادویات کے ساتھ ملا کر باقاعدہ نسخے تیار کرتے تھے، جیسا کہ صفوف سلاب اور صفوف سیلان رحم۔ یہ ایسے مشہور روایتی مرکبات ہیں جن میں ستاور کی کمپاؤنڈنگ کا کردار انتہائی اہم ہوتا ہے، اور یہ آج بھی اپنی افادیت کے لیے جانے جاتے ہیں۔ اب یہ پوائنٹ روایتی طب کی خوبصورتی اور بہترین موازنے کو بریلینٹلی واضح کرتا ہے۔ ہر دوائی کا کوئی نہ کوئی مضر اثر یعنی سائیڈ افیکٹ تو ہوتا ہے۔ ستاور کا مضر اثر نفاق ہے، یعنی پیٹ میں گیس پیدا کرنا۔ پر فکر کی بات نہیں، یونانی نظام اسے یوں ہی نہیں چھوڑتا۔ اس کے کاؤنٹر کے طور پر ایک مسئلے یعنی کریکٹیو بتایا گیا ہے، جو ہے نبات سفید یعنی سفید مصری یا شکر۔ اسے ملا لینے سے مضر اثرات بالکل ختم ہو جاتے ہیں اور مکمل فائدہ ملتا ہے۔ لیکن ذرا سوچئے، اگر کسی طبیب کو عین وقت پر ستاور میسر ہی نہ ہو تو پھر کیا کیا جائے؟ کیا علاج رک جائے گا؟ بالکل نہیں۔ روایتی فارمیسی نے ایسی صورتحال کے لیے بھی پہلے سے بہت سوچ سمجھ کر حکمت عملی یا بیک اپ پلانز تیار کر رکھے تھے۔ جب ستاور دستیاب نہ ہو تو ہدایت کی گئی ہے کہ اس کے بدل یا سبسٹیٹیوٹ کے طور پر مسلح سفید کو لازمی استعمال کر لیا جائے، کیونکہ مسلح سفید کے مزاج اور افعال ستاور سے کافی حد تک ملتے جلتے ہیں۔ یہ واقعی اس بات کا ثبوت ہے کہ پرانے دور میں نباتاتی دوائیوں اور ان کے متبادل کی شناخت کتنی دریافت شدہ اور مکمل تھی۔ تو اس سارے تفصیلی جائزے کے بعد ایک بڑا سوال ذہن میں ضرور آتا ہے۔ ستاور کی یہ انتہائی باریک بین درجہ بندی، اس کا مزاج، مخصوص افعال اور مضر اثرات کو ٹھیک کرنے کے طریقے، یہ سب ہمیں روایتی طب کی پختگی کے بارے میں کیا سکھاتے ہیں؟ یہ صرف فیکٹس نہیں بلکہ صدیوں کے مشاہدات اور تجربات کا نچوڑ ہیں۔ کیا جدید سائنس ان صدیوں پرانے راز اور فوائد کو واقعی پوری طرح ڈیکوڈ کر چکی ہے، یا ابھی بھی اس جادوئی جڑ کے بارے میں بہت کچھ دریافت ہونا باقی ہے؟